بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے میزان اور فرقان ہے۔ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی ترازو ہے، کسوٹی ہے، یہی معیار ہے۔ حق و باطل کا فیصلہ اسی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ہم جب اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں وہ آیتیں بھی ہیں جو محکمات ہیں اور وہ بھی جو متشابہات ہیں، اور پھر یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ محکمات ہی کے ساتھ اصل تعلق پیدا کرنا چاہیے، متشابہات کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید نے یہ بات کہاں کہی ہے اور اس کے کس پہلو کو سمجھانا پیش نظر ہے؟ اس کے لیے ہم سورہ آل عمران کی 7ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد فرمایا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ وہی ذات ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے۔ منہ آیات محکمات، اس میں محکم آیات ہیں، یعنی وہ آیات جو بالکل ٹھیک طریقے سے دین کو بیان کرتی ہیں، اس کے احکام بیان کرتی ہیں، اس کے بنیادی مباحث کو واضح کرتی ہیں، اس کی حکمت کو لوگوں تک پہنچاتی ہیں۔ یہ سب کی سب محکمات ہیں، یعنی یہ وہ آیات ہیں کہ جو ہر لحاظ سے واضح ہیں، جن کے مصداق اور جن کی حقیقت سب کو انسان سمجھتا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ فرمایا ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی بنیاد ہے، یعنی اس کتاب میں جو احکام دیے گئے ہیں، جو ہدایات دی گئی ہیں، جو حقائق واضح کیے گئے ہیں، وہ انہی آیات میں واضح کیے گئے ہیں۔ لہٰذا یہی وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر ہر شخص کو قائم ہونا چاہیے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں، یعنی اصلاً یہ کتاب محکمات ہی پر مبنی ہے، لیکن کچھ آیتیں متشابہات بھی ہیں۔ متشابہات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے جس کو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھتے، اس کا کوئی تصور بھی قائم نہیں کر سکتے، وہ کسی نادیدہ عالم کی چیز ہے، ہمیں اس کو سمجھانا ہے، اس کا تصور دلانا ہے۔ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ اس کے لیے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی ہماری یہ مجبوری ہے، ہم انسانوں کی یہ مجبوری ہے کہ جب تک تصور نہ ہو یا جب تک شے وجود میں نہ آ جائے، ہم اس کی تعبیر کے لیے الفاظ نہیں پا سکتے، کیونکہ ہماری زبان تصورات اور اشیائی سے وجود میں آتی ہے۔ آج سے 200 سال پہلے اگر کوئی شخص یہ بتانا چاہتا کہ یہ بجلی کے کمکمے جل اٹھیں گے تو وہ کیا تعبیر اختیار کرتا؟ یہی کہتا کہ ایسے دیے جلیں گے جن میں تیل نہیں ڈالنا پڑے گا۔ یہ تشبیہ کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید جن چیزوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے ان میں ایک اہم ترین چیز قیامت کا تصور ہے، ایک نادیدہ عالم ہے۔ ذات خداوندی، کائنات کی ابتدا کے بارے میں، انسان کی طرف جو چیزیں الہام کی گئیں ان کے بارے میں، اپنے فرشتوں کے بارے میں بعض چیزیں ہم پر واضح کرتی ہے۔ یہ بھی ایک نادیدہ عالم ہے۔ اس نادیدہ عالم میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے لیے ہماری زبان میں کوئی الفاظ نہیں ہیں، چنانچہ تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جس طرح جنت کے احوال بیان کیے جاتے ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں نہریں بہتی ہوں گی، اس میں باغات ہوں گے، اس میں حور و قصور ہوں گے۔ یہ سب در حقیقت کیا ہے؟ یعنی ہماری دنیا میں جو چیزیں ہمارے لیے عیش و تنعم کی ہو سکتی ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر، ان کی مثال دے کر ہمیں جنت کا کچھ تصور دلایا جا رہا ہے۔ ان آیتوں کو ہم خوب سمجھتے ہیں، ان کے معنی کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن ان کا مصداق کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے،
اس کو یہاں ہمارے لیے جاننا ممکن نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، یہ قرآن چونکہ ایک نادیدہ عالم کی خبر دیتا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جس کی چیزوں کے نام ہم تک نہیں پہنچے ہیں، چنانچہ ایسی آیات بھی اس قرآن مجید میں ہیں جن میں ان چیزوں کو تشبیہ کے اسلوب میں بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، پھر جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ انہی متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویل، کچھ کے پیش نظر تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی فتنہ برپا کیا جائے، وہ صحیح بات کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ قیامت برپا ہو گئی اور اس میں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، لیکن وہ یہ بحث کا مورچہ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس میں باغات ہوں گے تو وہ باغات میں کیا اسی طرح کے درخت ہوں گے جیسے ہمارے ہاں ہیں، اور نہریں ہوں گی تو کیا فی الواقع نہریں دودھ کی نہریں ہوں گی اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو وہ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں اور اس کو متعین کر لینا چاہتے ہیں، اور اس سے ان کے پیش نظر یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی فتنہ برپا کرے۔ اور یہاں یہ کہ جو ایک فطری ذوق ہے انسان میں کہ وہ حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، تو اسی کو جاننے کے لیے ان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، درا حال ہے کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی وہ باتیں جن الفاظ میں بیان کی جاتی ہیں ان کے معنی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تجری من تحت الانہار، جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، ان الفاظ کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں۔ یہ نہریں کیسی ہوں گی، ان کی حقیقت کیا ہوگی، اس کو صرف اس کائنات کا پروردگار جانتا ہے۔ چنانچہ فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جن کو علم میں رسوخ ہے وہ ان پر ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن ان چیزوں سے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جن کو خدا نے عقل عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ انسان کے پاس اگر عقل سدید ہو، عقل سلیم ہو، تو وہ معنی کو سمجھتا ہے، ان چیزوں کی حقیقت کے در پہ نہیں ہوتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔